سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک عزیزان محترم، ماہ محرم کے دن بہت تیزی سے اپنے اصلی ہدف کی طرف بڑھتے چلے جا رہے. چند دنوں کا مہمان ہے یہ سیدہ کا لال. شب مخصوص آپ کے سامنے شروع ہو چکی ہیں. ہر روز ہم کسی نہ کسی شہزادے کا پرسہ امام کو دے رہے ہیں. اصل ہدف یہی ہے کہ ہم اپنے امام کے اس مقصد تک پہنچیں کہ جس کے لیے امام نے کربلا میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کیا ہے. ظاہر ہے عزاداری میں پرسہ، گریہ، ماتم ایک بہت بڑا حصہ ہے اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اسی لیے اس کو ہر سال قائم کرنا چاہیے اور بہترین طریقے سے ان ایام کو منانا چاہیے. لیکن جو روح عزاداری ہے وہ اپنے وقت امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اس لیے آپ کو دعوت دی جاتی ہے، اس لیے آپ کو بلایا جاتا ہے. تو جب ظاہر ہے گریہ کرو گے، رو گے، دل نرم ہوگا، مصیبت سنو گے، غمزدہ ہوگے اور اپنے وجود سے آواز نکلے گی، کاش ہم بھی ہوتے، ہم بھی ایسا کرتے. بس یہ کاش آپ کو آپ کے اندر ایک انگیزہ پیدا کرتی ہے، ایک امید پیدا کرتی ہے اور یہی کاش آپ کو متوجہ کروائے گا کہ کاش کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا امام تمہارے پاس موجود ہے. کاش کیوں کرو. ٹھیک ہے، روایت میں یہ روایت میں کہ جب بھی کربلا کا ذکر کرو، اصحاب کو یاد کرو، یہ کہو یا لیتنی کنت معکم، کاش آپ کے ساتھ. یہ روایت میں اور یہی چیز ہمیں متوجہ کراتی ہے کہ ہم اپنے امام کی طرف بڑھیں. اب ظاہر ہے اس بڑھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے جو ہم تھوڑا تھوڑا آپس میں ذکر کر رہے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس بڑھنے میں رکاوٹ ہیں جس کو ہمیں دور کرنا ہے آہستہ آہستہ. سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ دنیا ہے. اچھا، دنیا جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں نہج البلاغہ کے اندر بھی کئی جگہ پہ دنیا کا ذکر ہے. ہم بہت آرام سے صرف دنیا کہہ کے اس کو دور کر دیتے ہیں. دنیا کی بھی اپنی ڈیفینیشن ہے، دنیا کی اپنی تعریف ہے. ہر وہ چیز اس جہاں ہم زندہ ہیں، اس مادے میں جو ہم سے اٹیچ ہے، ہر وہ چیز دنیا کی، ہماری زندگی کی جو ہمیں خدا کے قریب کرے وہ ممدوح ہے، یعنی وہ ضروری ہے، اس کی تعریف کرو. لیکن ہر وہ چیز جو تمہیں خدا سے دور کرے اس کی مذمت کرو. دنیا ہی ہے، صرف سیدھا سیدھا نہیں کہے گا دنیا بیکار ہے، نہیں، اسی دنیا ہی میں امتحان لیا جائے گا تو بوزر اور کمبر بنتا ہے آدمی. یعنی اگر یہ دنیا نہیں ہوتی تو آپ کیسے پہچانتے ہیں ہستیوں کو؟ تو یہ دنیا اس معاملے میں ایسی نہیں ہے. اگر آپ اس کینوس سے دیکھیں، وہ شخص نے سوال کیا اسی لیے کہ مطلب ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا گیا، کیوں ہمیں مشکلات میں ڈالا گیا، کیوں مصیبتیں ہیں، کیوں درد ہے، کیوں تکلیفیں ہیں. شخص نے سوال کیا کس سے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. شخص نے سوال کیا کہ مولا کیوں تکلیفیں ہیں، درد ہے، پریشانیاں ہیں، کیوں ہمیں بھیجا دنیا میں؟ وہ جنت میں رہتے آرام سے. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی مشکل نہیں تھی، اتنی آسائشیں تھیں، اتنا سب کچھ تھا. اور اگر وہیں رہتے تو گمان کرنے لگتے کہ کہیں خود تو خدا نہیں ہے،
خدا نے بے نیازی کو دکھانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ تمہیں پتا چلے کہ تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، ہاتھوں کو اٹھاؤ، رب تمہارا وہ ہے۔ اگر آسائشیں آرام ہوتی تو کیا کرتے آپ مجھے بتائیں؟ آپ پکارتے؟ آپ تڑپتے؟ نہیں، بھیجا اس لیے تڑپو، مانگو دعائیں۔ خوب تکلیف، مصیبت، مشکل خوب دنیا میں ہے، خوب یہی دنیا اگر آپ سہ لیں گے تو کامیاب بھی ہو جائیں گے، اگر آپ برداشت نہیں کر پائے تو ناکام ہو جائیں گے۔ یہی دنیا، اسی دنیا میں اولاد، باقی تو صالحات بھی ہے، یہی اولاد آپ کے لیے بہترین، یہی اولاد برباد بھی کر سکتی ہے انسان کو۔ یہی مال جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ اگر آپ صحیح خرچ کریں تو آپ کو جنت لے جائے گا، لیکن یہی مال اگر آپ حرام لیں یا خرچ کریں جہنم میں لے جائے گا۔ بیلنس ہے دنیا، ایسی ہے، آپ کو خود بیلنس کرنا ہے۔ مولا متقیان نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، آپ پڑھیں اقوال امام کے لیٹر، امام کے نامے پڑھیں عزیزان محترم، کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں، اسی جوانی میں ڈالیں، پھر تو ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس زندگی میں ویسے بھی پڑھنے کا، انسان کتاب پڑھنے کی عادت ڈالے۔ نہج البلاغہ انسانیت کا سٹرکچر ڈیفائن کر رہا ہے، بتا رہا ہے۔ امام دنیا کی تعریف کر رہے ہیں، کیسی دنیا؟ دنیا یعنی بالکل جیسے کشتی ہے، اور کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے، اگر یہ پانی کے اوپر چلتی رہی تو یہ کنارے پہ پہنچے گی۔ امام بھی فرماتے ہیں زندگی بھی ایسی ہے، اگر اس دنیا کے اوپر چلتی رہی تو آخرت کے کنارے پہ لگے گی، اگر اس پانی کو، اس دنیا کو کشتی میں ڈال لیا تو کشتی کیا ہے؟ ڈوب جائے گی۔ یعنی اس طرح تم نے دنیا سے گزرنا ہے، دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے آپ۔ اب میں پہاڑوں پہ چلا جاؤں، میں غار میں چلا جاؤں، نہیں، اگر غار ہی میں رہنا کمال ہوتا تو پھر رسول خدا غار حرا سے نیچے نہیں آتے۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ بھائی حضرت جبرائیل آ رہے ہیں، رسول خدا عبادت کر رہے ہیں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کھانا لے کر آتی ہیں، خوب اس سے بہترین جگہ ہے کوئی؟ کیوں؟ ہدایت کے لیے، ان سب کو میری طرف لے کر آؤ، سب کو لے کر آؤ۔ رسول خدا آئے، اترے، خوب سسٹم یہی ہے۔ تو یہاں پر دنیا چھوڑ دوں، میں کمرے میں بیٹھ جاؤں، میں مصلی میں بیٹھا رہوں ہر وقت؟ نہیں، دنیا میں رہو۔ زہد کی تعریف ترک دنیا نہیں ہے، زہد کی تعریف دنیا ہو مگر دل دنیا میں نہ ہو۔ ہمارے تو دل اتنے چھوٹے ہیں، اتنے نازک ہیں، موبائل کی پروٹیکٹر ٹوٹ جائے ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، اسکرین تو بعد میں ٹوٹتی ہے، پروٹیکٹر ٹوٹتا، او ابھی تو لگوایا تھا، ٹوٹ گیا، اتنا نازک ہے ہمارا دل۔ یہ میں جوانوں کے لیے پڑھا ہوں کیونکہ ان کو زبانی یہ سمجھ میں آتی ہے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ۔ کیوں؟ دل دیا ہوا ہے، دل خوب، یہ کیسے صحیح ہوگا؟ ایک بہت بڑے آیت اللہ جو ہے وہ فیض کاشانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کوفہ کی مسجد میں ایک جوان عبادت کرتا تھا۔ کچھ دن سے اس نے دیکھا جیسی مسجد سے باہر نکلتا ہوں ایک خاتون پیچھے کھڑی بھی ہوتی ہیں، بات کرنا چاہتی ہیں۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن روک لیا انہوں نے بولا، کہا خاتون میرا پیچھا چھوڑو، مجھے اپنی عبادت میں مشغول رہنے دو، اگر کچھ، کیونکہ مجھے کام ہے۔ کہا کام ہے تو لکھ کے دے دو، اس نے ایسی مسجد سے باہر نکلا، دے دیا۔ اب انہوں نے جا کے کھول کے دیکھا، کیا دیکھا؟ خاتون نے لکھا تھا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے۔ جوان نے اس کے جواب میں سورہ انعام کی آیت نمبر 60 لکھ دی، کہا کہ موت، اس کا مفہومی ترجمہ یہی ہے کہ موت کبھی بھی رات کو سوتے وقت آئے، بندہ صبح اٹھے ہی نہ، انسان کو پتہ ہی نہ ہو۔ زندگی یہ ہے کہ کب موت آ جائے انسان کو۔
اور لوگ اس کو جانتے نہیں. یہ جب لکھی دے دی, یعنی کہ یہاں پر گناہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن سب کچھ ریڈی. لیکن اس نے جب اس خاتون نے وہ کھولا, قرآن کی آیت پڑھی, تو لرزہ طاری ہو گیا کہ یہ کتنا جوان خدا کی عبادت میں اپنے آپ کو جذب کیا ہوا ہے کہ جواب میں بھی آیت دے رہا ہے, قرآن کی آیت دے رہا ہے. تو اس نے پھر دوبارہ لکھا کہ پہلے تو میں صرف آپ کے ظاہر سے, اب مجھے آپ کے اخلاق اور کردار سے, تو مجھے قرآن کی چند اور آیتیں لکھ کے دے دیں جو میرے وجود کو لرزا دیں. خازیدار محترم, اب کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ دنیا کی لذت کا ٹائم کتنا ہوتا ہے, کتنی دیر کے لیے ہوتی ہے. انسان بعد میں پشیمان ہوتا ہے, بعد میں پشیمانی ہے. امام خود فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذت انسان کے وجود میں بعد میں افسردگی پیدا کرتی ہے, پشیمان ہو جاتا ہے آدمی. خوب کیا کرے آدمی اس دنیا کو, مگر یہی بار بار انسان کو روک رہی ہے, خدا کی طرف آنے سے روک رہی ہے. خوب ایک درس جو کربلا دیتا ہے انسان کی زندگی کا, وہ اس کا بلند ارادہ, بلند ہمت, ہائیلی موٹیویٹڈ, یعنی ہائیلی موٹیویشن ہو آپ کے پاس بہت زیادہ. یہ کربلا کا درس ہے, کیونکہ کربلا میں عام لوگ نہیں تھے, نہ عام لوگ کربلا جا سکتے تھے. خوب یہ کون سی چیز ہے جو ہمارے ارادے کو اتنا مضبوط کرے؟ چند چیزیں ہیں جو روایات کی روشنی میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. اللہم چند چیزیں انسان کو سر بلند ہونے سے, یعنی کامیاب ہونے سے روکتی ہیں, کھینچتی ہیں. پہلی چیز ارادے کا ضعیف ہونا, یعنی کم ہمت ہونا. بھئی ہمت ہی نہیں ہے, ارادہ ہی نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے کرنے کی. اس کا تعلق ظاہری طاقت سے نہیں ہے, انٹرنل سسٹم سے ہے. سامنے ہارڈ ویئر بہت اچھا ہو, آپ بہترین گیجٹ ہو آپ کے پاس, لیکن اس کا سافٹ ویئر ہی کمزور ہو, لوڈ ہی نہیں کر پاتا چیزوں کو, تو کیا کریں گے؟ اس کو دیکھتے رہیں گے, کیا پوجیں گے؟ بولے بیکار ہے. جتنا ہی سامنے خوبصورت ہو جائے, اس کا سافٹ ویئر ہی کمزور ہے, یہ رن ہی نہیں کرتا. اس کے اوپر انٹرنل امپورٹنٹ ہے. آپ سامنے میں بہت اچھا, لیکن آپ کا ارادہ کمزور ہے, ہمت ہے تو آپ اوپر نہیں جا سکتے. دوسری چیز امام فرماتے ہیں کم تجربہ ہونا, ایکسپیرئنس نہ ہونا, میچور نہ ہونا زندگی میں. یہ چیز اس کو اوپر نہیں لے کے جانے دیتی. بغیر تجربے کے کام کر لے آدمی, بغیر ایکسپیرئنس کی چیزوں کو حاصل کرنا چلو, کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا. اور تیسری چیز سست جو ہے وہ ڈیسیجن لینا, یعنی انسان جو ہے وہ اپنا ڈیسیجن لینے میں اپنے آپ کو کہ یہ مجھے ابھی کرنا ہے, یہ مجھے کرنا ہے, اس میں سست ہو, سلو. آپ دیکھیں زندگی میں کئی لوگ فیصلہ کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں, وہ وقت گزر جاتا ہے. کامیابی یہی ہے کہ اس ٹائم پہ فیصلہ کیا جائے جس ٹائم پہ وہ فیصلہ کامیابی دے. ایسی ہے زندگی میں کئی فیصلہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے صحیح ٹائم پہ اگر میں فیصلہ کر لیتا, چاہے وہ ایجوکیشن کا تھا, چاہے وہ بزنس کا تھا, چاہے وہ کسی, تو آج میں کام دے, میں نے فیصلہ وقت پہ نہیں کیا. یہ چیزیں, یہ تین چیزیں امام کہتے ہیں انسان کو سر بلند نہیں ہونے دیتی, کامیاب نہیں ہونے دیتی. اوپر نہیں, آپ جوان ہیں ماشاءاللہ, آپ کا ارادہ محکم ہونا چاہیے, آپ کا ارادہ بلند ہوگا, ہمت ہوگی, تو آپ پھر علامہ اقبال کے اس شاہین کی طرح آپ پہاڑوں پہ کمن ڈالیں گے. لیکن جو جوان یہ کہے کچھ نہیں ہو سکتا, میں تو کچھ نہیں کر سکتا, اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, تو جب خود ہی کوئی کہہ رہا ہو کچھ نہیں ہو سکتا, تو خدا پھر اس کے ذریعے کیا کرے گا؟ مضبوط ارادہ فرد کو بھی قوم کو بھی کامیاب کرتا ہے. اس لیے قوم کے لیڈر کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے, جو لوگوں کے ارادوں کو بناتا ہے. اس لیے آپ کے لیے اسلام جو ہے وہ رہبر, لیڈر, امام ہونا بہت ضروری ہے. ہر اسلام اتنا قائل ہے کہ آپ 2-3 لوگ سفر پہ جا رہے ہیں, ایک آپ کا اس میں سے لیڈر ہونا چاہیے. کیوں؟ سارے فیصلے وہ کرے, اس کو فالو کرو. اسلام اتنا ہماری زندگیوں میں ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ ہمارا لیڈر کون ہے؟
یہ تو پولیٹیکل چلے جائیں تو کوئی اور چلے، ایک ہی گھر میں 4 لوگوں کے لیڈر۔ مذہب میں تو بس ہمارے پاس سینسر بورڈ لگ جاتا ہے مجھے بھی بولتے بولتے، باقی ساری چیزیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اب آدمی تو قوم کیسے بڑی ہوگی، قوم کیسے آگے جائے گی؟ عزیزان محترم بہت ضروری ہے آپ قرآن کی طرف آئیں۔ قرآن میں پروردگار ایسے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے۔ لوگ آئے رسول خدا کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ اینا ذوالقرنین کون تھے؟ یہ یہودی جن کا ذکر کرتے ہیں ذوالقرنین کون تھے؟ سورہ کہف میں پروردگار نے ذوالقرنین کے بارے میں بتایا۔ وہ کہتے ہیں سکندر تھے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ متدین شخص تھا ذوالقرنین، اور مضبوط اور شجاع شخص تھا۔ ایک قوم کے پاس گیا، اس قوم نے کہا کہ ہم آپ کو سب کچھ دیتے ہیں، دیکھا نا اتنا طاقتور شخص ہے، متدین شخص ہے، ارادہ مضبوط ہے، کہا ہم آپ کو سارے وسائل دیتے ہیں، ساری چیزیں دیتے ہیں، ہمیں اس دشمن سے نجات دیں۔ دشمن کون ہے؟ یاجوج ماجوج۔ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اب وہ کیا کریں۔ حضرت ذوالقرنین کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے پیسے، تمہارے ارادے، تمہارے وسائل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مین پاور اور تمہارا اپنا ہمت چاہیے، وہ دو۔ اگر وہ تم میرے ہاتھ میں رکھتے ہو تو میں دشمن کو ہرا دوں گا۔ تو انہوں نے یہی کیا، ان کو وہ سمجھ گئے کہ اصل میں خود کمزور ہیں، یہ خود کمزور ہیں، ضعیف ہیں یہ۔ پھر یہی کیا، جب انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں، تو پھر 2 میٹل کو، لوہے کو اور مس کو، دونوں کو جمع کر کر ایک جو ہے وہ بالکل جیسے ڈیم بنائے جاتے ہیں ویسی دیوار بنائی اور جیت گئے، کامیاب ہو گئے۔ ہمت، ارادہ قوم کو بچا گیا، کوئی شخص ہو۔ اسی طرح قرآن میں جو ہے وہ مرد رجل آل یاسین، سورہ یاسین کے اندر پروردگار ایک مرد کا ذکر کر رہا ہے۔ کون مرد ہے؟ وہ ایک ہی مرد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، لوگ مانتے نہیں، وہ ایک شخص اٹھا پہاڑی پہ چڑھ کر، اس نے بولا کہ تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ اکیلا تھا، اور ان سب نے اس کو مارا، اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ شہادت کے درجے پہ چلا گیا۔ لیکن اس نے اپنی ہمت اور ارادے کو کم، اور جب وہ بہشت کی طرف، قرآن کہتا ہے خدا نے اسے بہشت کی طرف کہا، تو وہ پھر بھی اپنے دل میں درد رکھتا تھا کہ کاش کہ یہ لوگ سمجھ جاتے، ہدایت پا جاتے۔ خوب ہمت اور ارادہ چاہیے۔ اسی بلند ہمت اور ارادے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کربلا، اللہم صلی علی محمد و یہی ارادہ چاہیے نا۔ وہ اب وہ دیکھیں نا کہ وہاں جو لوگ امام نے جمع کیے ہیں وہ کتنے ہیں اور ان میں کون کون ہیں؟ بوڑھے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ کوئی بہت ایسی تو فوج نہیں ہے نا جو پرانے زمانے میں اتنی لیئرز کے ساتھ فوج کھڑی ہے، نہیں۔ لیکن کیونکہ ان کے ارادے بہت بڑے ہیں۔ انہیں موت شکست نہیں دے سکتی، انہیں تلواریں نہیں ہرا سکتی، انہیں نیزوں کا خوف نہیں ہے، گھوڑوں کی ٹاپیں ان کے بدن کو پامال نہیں کر سکتی۔ کیونکہ ان کے بدن ایسے تھے جو گھوڑوں کی ٹاپوں کو پامال کر گئے۔ ان کے سینے ایسے تھے جنہوں نے تیروں کو جکڑ لیا۔ ان کی گردن کی رگیں ایسی تھیں جنہوں نے تیز دھاروں کو کاٹ دیا۔ یہ تھے کربلا میں، ایسے لوگ لے کر آئے وہاں سے۔ ہمت، ارادہ بلند۔ ہماری ہمت اور ارادہ کتنی بلند ہے؟ ہم اپنے دور میں آئے، ہمارا ہمت اور ارادہ کیا؟ کیسے ہم امام کی حکومت کیسے ہوگی قائم؟ اور کیسے ہوگی؟ دنیا میں پتہ نہیں وہ سپر پاور یہ ہے، فلانا کامن پاور ہے، فلانا یہ پاور ہے، فلانی وہ پاور ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ چپ کر کے سو جائیں جا کے؟ کام کون کرے گا؟ ایسے تو نہیں چاہیے امام، وہ ارادے چاہیے، بلند ارادے کرو۔ جتنا تمہارا ارادہ بلند ہوگا وہی تمہاری قیمت ہے۔ محلہ متقیان علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے فلاسفر تھے، میں پہلے کئی دفعہ پڑھ چکا واقعہ، کہتے ہیں برلن میں گیا، وہاں پہ انسان کی قیمت، انسان کی ویلیو پہ کانفرنس تھی،
جرمنی میں بھی یونیورسٹی نے بلایا تو وہ گئے، سب نے آ کے اپنا بیان دیا، اپنا لٹریچر جو ہے وہ بیان، ان کی باری آئی، یہ گئے، انہوں نے بولا انسان کی قیمت اس کی ہمت اور اس کا ارادہ ہے. اگر اس کا ہمت، اس کا ارادہ 2 کمرے کا فلیٹ ہے تو اس کی قیمت ہی یہی ہے. اگر اس کی ہمت اور ارادہ ایک گاڑی ہے لوہے کی تو بس اس کی قیمت ہی. آج کی زبان میں ہم دیکھیں کہ وہ ایک جوان کا ارادہ کیا ہے، ایک موبائل لے لو بس، وہ یہ قیمت ہے بھائی، یہی قیمت. وہ پوری محنت کرتا ہے کہ یہ لے لوں میں، اور یہاں پہ تو وہ بھی چھن جاتا ہے. آدمی کہتا ہے بھائی ویسے ہی رکھ لو بغیر چھوٹا والا، سم تو دے دو بھائی. اب تو سم بھی نہیں ملے گی دوبارہ، ویکسینیشن کارڈ نہیں ہے ہمارے پاس. اللہم صلی علی محمد وآلہ. خوب یہی ہمت اور ارادہ ہے نا ہمارے، اور ہماری ہمت کیا ہے؟ خوب یہی ہے. اب آپ اپنا ہمت، اب آپ خود اپنی قیمت لگائیں. میری کو حیثیت ہے میں آپ کی قیمت، میں تو اپنی قیمت میں پریشان ہوں. آپ اپنی قیمت خود لگائیں. آپ کی قیمت کیا ہے؟ کیا ہے آپ کی ہمت؟ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ کہاں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو؟ تخیل نہیں ہے، بلند ہمت ہونا، بلند ارادہ، خواب خیال نہیں ہے. ضروری ہے یہ آپ کے لیے کہ آپ کا ارادہ ہو ایسا، میں امام کی رکاب میں شہید ہوں گا. جب ارادہ بلند ہوگا تبھی تو اٹھیں گے، آپ کام کریں گے. جب ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ بینک میں نوکری لگ جائے، چھوٹی سی نوکری، سی او لگ، بہت ہوا تو یہ ہو جائے، بہت ہوا تو یہ ہو جائے. تو یہی قیمت ہے بھائی. پھر کام کا پتہ نہیں کن چکروں میں ہو تم. ہمت جو رات کو سر رکھتا ہو سجدے میں، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہو، خدا میرا انتخاب کر. جس جوان کو یہ پتا ہو اس کا خریدار خدا ہے تو وہ پھر اپنی قیمت اس بازار میں لگواتا ہے. لگانی پڑے گی نا قیمت. تو اپنے آپ کو جب آپ دیکھیں آپ کی قیمت کیا ہے تو پھر آپ اسی حساب سے اپنے آپ کو بیچیں گے نا. محسن حجاجی جو جوان ہے، اپنے بیٹے کو جب وہ شہید ہوا تو 2 سال کا اس کا بیٹا، لیکن اس کو پھر بھی اس نے نامہ لکھا، لیٹر لکھا کہ چلو بڑا ہوگا تو وصیت پڑھے گا کبھی. اس نے تو چلو بعد میں پڑھی، ہم نے تو پڑھی لی کم از کم. کیا لکھتا اپنے بچے کو؟ کیا کہتا ہے؟ بیٹا دنیا پر آشوب ہے، دنیا مشکلات ہے، مصیبت ہے، کھینچنے کی جگہ ہے، فتنے کی جگہ ہے، مگر یاد رکھنا اپنے آپ کو ایسا کرنا کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے. خدا خریدار ہو تمہارا. اپنی قیمت لگاؤ ایسی بھائی. جب اللہ اکبر، کیا شعر ہیں حافظ کے بھی کہ یوسف کی طرح کنعان میں کوئی قیمت تو لگے. بات تو یہی ہے. حضرت یوسف گئے ہو کنعان کے بازار میں، مصر کے بازار میں، جب کنعان سے گئے خوب قیمت تو لگاؤ. قیمت اپنی قیمت لگائیں. آپ بیچیں اس الہی بازار میں اپنے آپ کو کہ کتنے میں خریدا جائے گا آپ کو. کیا ہے اندر جو خریدا جائے؟ کیا ہے میرے پاس؟ کیا ہے میرے پاس؟ تنہائی میں راز و نیاز ہے، میری زندگی میں مناجات ہے، میری زندگی میں توسل ہے، میرا رابطہ ہے امام کے ساتھ. جتنا جس کا رابطہ مضبوط امام کے ساتھ اتنی اس کی قیمت ہے. عزیزان محترم اتنی قیمت ہے. کیوں سب سے بڑا درجہ شہداء میں حضرت عباس علیہ السلام کا ہے. اللہم صلی علی محمد. کیوں سب سے بڑا درجہ ہے؟ یعنی وہ مقام ہے کہ شہدائے کربلا بھی غبطے کھائیں گے کہ کیا مقام ہے حضرت عباس علمدار کا. کیوں؟ کیوں ایسی قیمت؟ کیوں؟ کیونکہ جو جتنا امام کے قریب ہے اتنی ہی اس کی قیمت ہے. جس قیمت ہے جتنا قریب ہے. یہ کیسے انسان قریب ہوتا ہے؟ اطاعت سے، وفا سے، قربانی سے، ایثار سے.
جو امام نے کہا وہی کرنا ہے، بس ختم. اطاعت. امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، امام کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، بس جو امام نے کہا وہی کرنا ہے. خوب یہ لگانے پڑے گا قیمت. یہ اپنے آپ کو عزیزان محترم اس سسٹم میں ڈالنا پڑے گا، تبھی ہم ڈلیں گے تو یہ معاملہ چلے گا. یہ تنہائی، یہ خلوت، اس خلوت میں جب تک آپ اپنے ذہن کو اتنا طاقتور نہیں کر سکتے، جو انسان اپنے غصے پہ قابو نہ کر پائے وہ دنیا پہ کیسے قابو کرے گا؟ وہ انسان غصے میں آتا ہے نا، کنٹرول نہیں ہوتا. حدیث ہے یہ، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا سے پوچھا، جوان گزر رہے تھے، جوان بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے تھے. رسول خدا سے بولا بھئی آپ بھی آئیں، تاکہ طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے، کون کس میں طاقت ہے. رسول خدا نے کہا طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے. اور یہاں انسان کو غصہ آتا ہے، انسان پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتا ہے، بول دیتا ہے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ غصے کی وجہ سے. برین مینجمنٹ اس ٹائم جو دنیا میں سب سے بڑا ایشو ہوا ہے وہ مائنڈ کنٹرول کا ہے. میں بہرحال معذرت کے ساتھ آپ کو نئی سلاٹ دے کے جا رہا ہوتا ہوں، لیکن میری بھی مجبوری ہے عزیزان محترم، کیونکہ میں بہرحال ڈیوٹی پر ہوں، اور میں نے ڈیوٹی صحیح نہیں کی تو میری ڈیوٹی مجھ سے چھین لی جائے گی. تو اس لیے ہو سکتا ہے آپ بعض لوگ اعتراض بھی ہو سکتا ہے بعض لوگ کرتے ہوں کہ مولانا یہ نئی ٹرمنالوجیز اور ٹیکنالوجی کی باتیں پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں مجلس میں آ کے. خوب اگر تو سمجھ میں نہیں آتا یا اچھا نہیں لگتا تو میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے. یا اللہم صلی علی محمد. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب 10 دن محرم کے ہیں اور اس میں تو کوئی ایسی بات. مطلب مسئلہ یہ کہ امام کو سمجھے نہیں آپ کو چاہیے بس وہ ریچول، صرف وہی چیز جو پچھلے عرصوں سے ہے. میں نہیں کہہ رہا صحیح نہیں ہے، غلط نہیں، اب ہر کسی کا اپنا ہے، لیکن ہم جس دور میں ہیں ہمیں اس حساب سے اپنے امام کو سمجھنا پڑے گا، اور اسی حساب سے دشمن کو بھی سمجھنا پڑے گا. جو سب سے اس ٹائم دنیا کے اندر جو کام ہو رہا ہے، اور اب فزیکلی یا ہارڈ ویئر کے ساتھ جنگ نہیں لڑی جا رہی، اب مائنڈ کنٹرولڈ ہے ایکچولی. یعنی لوگ کہتے تھے چپیں لگ جائیں گی، روبوٹ بن جائیں گے ہم لوگ. چپیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو، انہوں نے ہمارا سافٹ ویئر چینج کر دیا ہے. سافٹ ویئر کہاں ہے؟ یہاں ہے. یہ کیا ہے؟ سوچنے کی صلاحیت، ذائقے، خواہشیں، لذات، ویلیوز، یہ سب کیا ہے؟ خوب یہیں سے آتا ہے نا، انسان اندر سے لیتا ہے. اس پر اس نے اتنی لیئرز کے ساتھ کام کیا ہے، ایک لیئر، دوسری لیئر، تیسری لیئر، کہ اب ہم جو کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم سے کروایا جا رہا ہے. ہر چیز. ڈیسیجن میکنگ، یہ بلند ہمتی میں نے اس لیے آپ کو کہا، ڈیسیجن میکنگ یعنی فیصلہ کرنا. لباس خریدنا ہے، فیصلہ کرنا ہے آپ کو. کون فیصلہ کرے گا؟ جو سافٹ ویئر اندر چلا گیا وہی فیصلہ کرے گا. جو بل بورڈ دکھائے جائیں گے، جو ایڈ بار بار انسٹاگرام پہ آئیں گے، جو چیزیں آپ صبح شام دیکھیں گے، آپ بولیں گے اچھا ہاں یہ تو دیکھا تھا، ہاں یہی لے لیجئے. کھانا کیا ہے؟ بڑے بڑے سائن بورڈ جو لگے ہوئے، یہی کھانا ہے. پینا کیا ہے؟ یہ پینا ہے. پہننا کیا ہے؟ یہ پہننا ہے. بولنا کیسے ہے؟ ایسے بولنا ہے جیسے یہ بولنا سکھا رہے. ہر چیز فکس کر دی اندر. آپ گاؤں دیہات چلے جائیں، رورل ایریا، اربن ایریا، امریکہ، افریقہ، انڈونیشیا، ملائیشیا، سب ایک جیسے ہو گئے، سب ایک جیسے. کیوں؟ ایک ہی سافٹ ویئر ہے، بس تھوڑی ویریشن جگہ کی وجہ سے فرق ہے. مائنڈ کنٹرول. اب آپ اپنی مرضی سے نہیں چل رہے،
اب آپ کو چلایا جا رہا ہے، اب آپ سب مشین کی طرح ہینڈل کیے جا رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس مائنڈ کو جھٹکا دینے کی، یہ ٹوٹے، یہ ایک دم یوں ہو، اس کو یوں ہو، اوہ میں کہاں، میں کہاں۔ یہ کون کرے گا؟ یہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے ان مجلسوں کے۔ یار یہ کسی میں صلاحیت نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد یہ کسی میں صلاحیت نہیں ہے کہ ایسا ذکر سنے اور جوان اٹھے یا بچہ اٹھے اور بولے کہ میں، موت کیا ہے تمہارے لیے؟ بچہ کہے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ یہ کون سے گائے گا؟ یہی سے گائے گی مجلس۔ کیسے دیں گے آپ اپنا بچہ؟ کیسے دیں گے آپ؟ کیونکہ آپ یہاں اٹھتے بیٹھتے تھے۔ کیسے آپ کی مائیں بہنیں پردوں کی حفاظت کریں گی؟ ہر دفعہ یہ غیرت کیوں دلائی جاتی ہے مجلسوں میں؟ کیونکہ میری بہن، میری بیٹی، تم اس کے لیے رونے آئی ہو جن کے پردے چھنے گئے۔ تمہارا پردہ کس نے چھنا بیٹی؟ کوئی ہے دنیا کی ایسی جگہ جو یہ بات کہے؟ نہیں۔ کوئی ہے جو عبادت کی طرف لے کر آئے؟ نہیں۔ صرف یہی سسٹم ہے، یہی ہے جو ہلائے گی۔ اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں سید الشہداء کا اپنا کمال ہے۔ ایسا سجدہ کربلا میں کیا کہ اس نے ہمارے سجدوں کو خدا کی طرف موڑ دیا۔ یہی تو کمال ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ صلوات بیت محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ خوب یہی تو امام حسین کا۔ اب دشمن اس لیے گھبراتا ہے آپ کی اور اس مجلسوں سے۔ کیوں گھبراتا ہے؟ کہا یہ مائنڈ کنٹرول کرتے ہیں، کہا یہ لاکھوں کا مجمع ایک تو پوری دنیا میں ایٹ اے ٹائم بٹھا دیتے ہیں، کروڑوں کو بھی بٹھا دیتے ہیں، جمع بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ امیر غریب، سردار، سی او، چھوٹا بڑا، سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں کوئی ڈیسیجن نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، سب ساتھ بیٹھے ہوئے اور سب ایک پر رو رہے ہیں۔ ہاں یہ مائنڈ کنٹرول سسٹم ہے ان کے پاس۔ یہ لو کسی طریقے سے ان سے چھینو، کسی طریقے سے ہائی جیک کرو۔ اور ہائی جیک کیسے کرے گا وہ؟ آپ کہ آپ نے تو مجلس میں آنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، اب ادھر چینج کرو جو ادھر آ کے بیٹھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ لوگ؟ بات یہ ہے کہ بارہ تھوڑے دن ہی رہ گئے، ایک دو دن رہ گئے، فیض ہے، فیض اتر رہا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا یہ فیض جب آمادہ ہوتا ہے، جتنی آمادگی اتنا ہی اترتا ہے۔ یہ ادھر بھی خوب یہ نظام الہی ہے، الہی نظام بھی ظرفیت دیکھ کے اترے گا۔ پہلے 11 بھیجے تھے، ظرفیت اتنی نہیں تھی، اللہ نے 12ویں کو اپنے پاس رکھ لیا کہ جب تک ظرفیت نہیں ہوگی نہیں آئے گا۔ اسی کے تیاری کے لیے یہ سب کچھ ہے کہ تیار کیا جائے۔ یہ مائنڈ کنٹرول سسٹم چینج کرو، اس مائنڈ کو توڑو۔ یہ تمہارے لیے نہیں، یہ امام کی محبت میں چیزوں کو سمجھیں گے۔ اگر آپ جوان سے کہیں کہ امام کی خدمت، امام کی محبت میں، بیٹا نماز پڑھا کرو، بیٹا وضو کیا کرو، آپ یقین کریں امام کی خدمت، امام کی خاطر کرے گا، امام خاطر کرے گا۔ ایک شہید جو نیوکلیئر سائنٹسٹ ہے، بہترین پڑھنے والا، اپنی جوانی، بچپن، سکول، کالج، بہترین اسٹوڈنٹ، بہترین جگہ پہ پہنچ گیا، بہترین سب، لیکن ظاہر ہے دشمن جانتا ہے، دشمن نے شہید کیا۔ اس کی جو بایوگرافی کی بک تھی اسے ایک بچے نے پڑھا تو گھر والے اس کو کہتے ہیں کہ ہم بچہ جو ہے وہ
نماز میں اٹھنے میں تھوڑی دیر کرتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو بولا کہ اگر وہ بننا چاہتے ہو تو نماز میں فوراً اٹھنا پڑے گا. اس نے دیکھا کہ ہاں وہ تو رول ماڈل ہے, اس کی خاطر یعنی ایک الگو چاہیے, ایک رول ماڈل چاہیے, ایک نمونہ عمل چاہیے. وہ بچہ اٹھنا شروع ہو گیا. کہا کہ جب تک نماز اول وقت نہیں پڑھو گے کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. اور انسان نماز اب کہنے کو تو ایک نارمل سی چیز ہے جو ہم ڈیلی کرتے ہیں, لیکن اتنی لذت ہے نماز میں کہ آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ہمارے استاد کے پاس فائنینشلی چیزیں نہیں تھیں, پیسے نہیں تھے. حتیٰ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے استاد کے ساتھ بیٹھا ہوا مدرسے کے کمرے میں, بیٹا آیا اور کہا کہ گھر والوں نے کچھ مانگا ہے, یعنی کچھ چاہیے, کوئی آیا ہوا ہے کچھ چاہیے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, ابھی کچھ نہیں ہے میرے پاس. کہا مجھے اتنا افسوس ہوا کہ کاش میرے پاس کچھ ہوتا, کیونکہ بارڈر بند تھے ایران عراق کے اس زمانے میں, کہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا تو میں دیتا. یہ درد تھا میرے. کہتے تھوڑی دیر میں پھر بچہ آیا. کہا کہ والدہ نے کہا ہے کہ کچھ تو دے دیجئے. انہوں نے جیبوں میں ہاتھ ڈالا, خالی. کہا کچھ نہیں. کہا لیکن جب یہ کہہ رہے تھے میں نے ان کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں دیکھی کہ مطلب میرے پاس نہیں ہے. خود وہ فرماتے ہیں کہ خدا نے میرا امتحان فقر یعنی غربت سے کیا, لیکن نماز ان کی ایسی تھی کہ شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی نماز نہیں دیکھی. حتیٰ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں جانے کا شوق بھی, کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں وہاں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. اتنی لذت نماز میں, اتنی انسان تڑپتا ہے. ایک عاشق اپنے معشوق کے دروازے پر جاتے ہوئے وقت نہیں دیکھتا. اگر واقعاً عاشق ہے نا, اس کے دروازہ کھلنے سے پہلے باہر کھڑا ہوتا ہے. اور جب انسان خالق کے دروازے پہ جا رہا ہو, وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہوئے ہوئے کئی وقت گزر جاتا ہے, اور ہم ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں قضا کب ہوگی. سب سے پہلے ہم فجر کا سوال یہ نہیں پوچھتے کتنے بجے ہے, قضا کتنے بجے ہے مولانا صاحب, تاکہ آخری وقت. اور وہاں سحر میں اس سے پہلے کہ مرغے بانگ دیں عاشق کھڑا ہوتا ہے اپنی خدا کی بارگاہ میں. یہ کون کرے گا؟ یہ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کا مائنڈ کوئی اور کنٹرول کرے گا. پھر آپ یہ گیم کھیلتے رہیے گا, کھیلتے رہتے ہیں صبح شام, وہ مائنڈ کنٹرول کر رہا ہے آپ. خوب جنگ ساری اسی کی ہے. آج آپ کے سامنے دنیا کے حالات ہیں, بس اپنے آخری مراحل کی طرف حالات آپ کے سامنے ہیں. میڈیا کس کے ہاتھ میں؟ اسی کے, وہ کنٹرول کر رہا ہے. ایک کلپ بھیجتا ہے, اب آپ پریشان. اب آج صبح سے ایک کلپ چل رہا ہے افغانستان میں امام کے پرچموں کو ہٹا دیا اور لگا دیا. بھائی ایک جگہ کا کلپ دیکھا ہے, باقی شہر تو دیکھیں افغانستان کے, وہ بھی انہوں نے بڑے عزت سے اتارا ہے. انہوں نے کوئی اس کی بے حرمتی, اس کا مطلب ہے کہ ان کا سافٹ ویئر چینج ہو گیا ہے. ان کا سافٹ ویئر چینج ہو گیا ہے. پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو, سافٹ ویئر ہارڈ ویئر دونوں چینج ہو گیا ہے. آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ پردے کا ادھر ہے, پردے کے پیچھے داستان کوئی اور ہے. نہیں سمجھے, ابھی آپ کو بھی اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. آپ خوش ہو کہ دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت کو پھینک دیا ہے باہر. ان سے تو کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا ہو گیا ہے, اب زمانہ بدل گیا ہے. ہمت بلند کریں اجزار محترم. کربلا خوف خطر محدودیت نہیں ہے, سب ہم نے لینا ہے ویسے بھی, کیونکہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ پوری دنیا پہ حکومت کرے گا. لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی.
اللہ صلی علی محمد. تو دشمن کے پروپیگنڈے کی مشینری کا شکار نہ ہو. غلط ویڈیوز وائرل کریں اور پھر وہ لوگ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، اور اب دیکھیں وہاں کرو، کچھ نہیں ہوگا، ٹینشن نہیں. آپ پریشان نہ ہوں. امام غیبت کے پردے میں ضرور ہے، لیکن جو امام کے لیے کام کر رہے ہیں امام ان کی مدد کر رہے ہیں. ہم اپنی صلاحیت بلند کریں کہ ہم بھی اس کونوائے میں شامل ہو سکیں. یہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا باقی ہے، باقیت اللہ. اور امام آ کر یہی کہیں گے انا باقیت اللہ، میں اللہ کا باقی ہوں. وہاں پر بھی ظاہری طور پر لوگ گھبرا گئے تھے کربلا میں کہ اتنا بڑا لشکر ہے، اتنی سازشیں ہیں، اتنے پروپیگنڈے ہیں، پیسوں سے خریدا، خوف سے خریدا، جان سے خریدا، ادھر تو کچھ نہیں ہونے والا. مگر نہیں، امام نے ایسی، امام ہے نا اللہ کا نمائندہ ہے، ولی الزمان ہے، الہی نظام کی تشعیر اور تبیین اور تعیین کرنے والا ہے، جانتا ہے کیسے کام کرنا ہے. امام نے کربلا کو ایسا ڈیزائن کیا، ایسا سجایا، صرف 6 ماہ کے بچے کے وجود سے دشمن کے چہرے کو بے نقاب کیا. یہ امام حسین کی کربلا ہے. وہ اپنے آپ کو بہت، آپ دنیا میں جتنا بھی اچھا کر لیں، کروا لیں، یہاں سوالیہ نشان ہے. اچھا اتنے اچھے تھے تو 6 مہینے کے بچے کو پانی کیوں نہیں دیا؟ ہے نا؟ یہ امام کا کمال ہے کہ 6 ماہ کا بچہ بھی باب الحوائج بن گیا. استاد یکتا پور بہت بڑے جو ہے وہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مداح مصائب پڑھنے والی شخصیت عراق میں تھی. ان کو کہا گیا کہ آپ تہران تشریف لائیں اور یہاں پہ بھی ایک خاص عزاداری ہے، اس کو شروع کریں. تو وہ جاتے نہیں تھے، وہیں رہتے تھے. ان کی خواب میں سید الشہداء خود آئے، کہا کہ وہاں جائیے حاج مرزوق اور جا کر عزاداری کو شروع کیجیے. ایک خاص انداز سے ماتم انہوں نے شروع کیا. ان کا آخری وقت تھا، بیمار تھے، مریض تھے سخت. انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں حسین یکتا کو یہ بات بتائی. کہا کہ میں شدید مریض تھا، بخار تھا. اس بخار کے عالم میں انسان کا گلا خشک ہوتا ہے، پانی کی تڑپ ہوتی ہے. تو میری 3 بیٹیاں ہیں، راضیہ، مرضیہ، فاطمہ. اب مجھے جب شدید پیاس لگی نا تو میں نے پہلی بیٹی کو پکارا راضیہ. تو میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی، مگر میری جرت نہ ہوئی. پھر میں نے کہا مرضیہ. وہ بی بی تھوڑی اور آگے بڑھی. خواب نہیں دیکھ رہے، وہ سو نہیں رہے، حالت بیداری ہے. انہیں خدا ایسے مقام پہ لے جاتا ہے انسان کو. پھر اور آگے بڑھی. پھر کہا فاطمہ. وہ بی بی اور آگے بڑھی کہ ہم آ تو گئے ہیں، کیا چاہیے؟ کہا بی بی میری جرت نہیں ہے میں آپ سے کچھ کہوں. کہا حاج مرزوق کیسی بات کر رہے ہو؟ ساری زندگی تم نے ہماری نوکری کی ہے، کتنا خیال رکھتی ہیں یہ. ہاں زادار محترم، آپ یہ مت سمجھا کریں کہ چھوٹی مجلس ہے، بڑی مجلس ہے، گھر کی مجلس ہے، چھوٹی نیاز ہے. یہ تو خلوص دیکھتی ہیں. یہ تو دیکھتی ہے میرے بیٹے کے لیے گریہ کون کر رہا ہے. کہا حاج مرزوق ساری زندگی تم نے ہماری نوکری کی ہے، کیا چاہیے؟ پانی چاہیے؟ کہا انہوں نے مجھے پانی دیا. پانی لیا. کہا بچپن سے میری عادت تھی، جب پانی ہاتھ میں آتا تھا
تو میں کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کہا یہ جملے میرے منہ سے نکلنے تھے، بی بی نے گریا شروع کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا میں نے پانی پیا. کہا حاج مرزوق، بی بی فرماتی ہیں ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے؟ کہا بی بی ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے طبیعت کی وجہ سے پڑھنے سے، لیکن آپ جو امر کریں. بی بی کون سے مصائب پڑھوں؟ اللہ اکبر. ماں کو بیٹے کا غم سب سے زیادہ ہے، اور جو بیٹے کو غم ہو ماں اس کو بھی جانتی ہے. بی بی فرماتی ہیں حاج مرزوق علی اصغر کے مصائب پڑھو، خدا آپ کو اس کا اجر دے. ہاں زیادہ خود کچھ چیزیں محسوس کرنی پڑتی ہیں. خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، خدا بے اولادوں کو اولاد عطا کرے، خدا بیمار بچوں کو شفا عطا کرے. محسوس کرنی پڑتی ہیں. یہ جھولیاں آباد ہوں جو دعائیں لے کر آئی ہے، لیکن اگر جھولی میں بچہ ہو کتنا تڑپتا ہے آدمی. ذرا سا مریض ہو جائے کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے. کبھی تصور کیا کہ یہ بچہ اگر اللہ کی راہ میں دینا پڑ جائے؟ خوب کبھی پریکٹیکل جن کو بچے اللہ نے دیے ہیں، جن کے چھوٹے بچے ہیں، وہ خود اس چیز کو پریکٹیکل کریں. محسوس نہیں پہنچ سکتے لیکن کوشش تو کر سکتے. میں نے کیا جب خدا نے مجھے بیٹا دیا، چھوٹا تھا 6 ماہ کا. میں نے اپنے آپ کو دیکھا، میں نے کہا ہے ہمت؟ ہے ہمت؟ نہیں ہے، نہیں دے سکتے. تصور کرنا محال ہے. بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے، انسان تڑپ اٹھتا ہے. ماں ساری رات جاگتی رہتی ہے. سلام ہو اس ماں پر جو کہتے ہیں کبھی سائے میں نہ بیٹھی. اللہ اکبر. تو باب الحوائج میں گریا ایسے ہی ہے. گریا پھر امام حسین پہ رونا، اور پھر امام حسین کے بیٹے پہ رونا. ہاں زیادہ محترم آسان نہیں ہے باب الحوائج. باب الحوائج حاجتوں کا دروازہ ہے. ساری زندگی بیٹی سینے پہ سوتی رہی، آخری وقتوں میں سونے کی جگہ تبدیل ہو گئی. آج تک سو رہا ہے، آج تک سو رہا ہے، آج تک باپ کے سینے پہ لگا ہے. اللہ اکبر. اللہ. ہاں آزادار محترم آخری وقت آیا، بس آخری منازل ہیں. آپ نے گریا کیا، بی بی آپ کا گریا قبول کرے. خود متصل ہوں حضرت علی اصغر سے، توسل کریں. عزیزان محترم بہت بڑے عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں مشکل میں تھا، پریشانی میں تھا، اسی حالت میں حضرت علی اصغر سے متصل ہوا. کہا میں نے دیکھا کہ جہاں وہ جگہ تھی، چھت جو ہے وہ ہٹی، ایک نور آیا، روشنی آئی. اس روشنی میں مجھے بس کچھ سمجھ میں آیا کہ کوئی بی بی ہے، نظر نہیں آیا لیکن کوئی بی بی ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے. بس مجھے وہ بچے کی آنکھیں نظر آئیں. کہا اس کے بعد بس میں نے دیکھا کہ وہ چلا گیا. وہ کرم جو مجھ پر علی اصغر نے کیا آج تک میری زندگی میں شامل ہے. بڑے بڑے لوگ جب ہنستے ہیں نا تو کربلا کے اس چھوٹے سے متصل ہوتے ہیں. دروازہ یہی ہے، دروازہ یہی. کیوں نہ ہو؟
کیونکہ جب امام نے پھکارا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، آپ تصور کریں کہ امام کہہ رہے ہیں حل من ناصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ مولا کربلا میں تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، مگر اس نے لبیک کہا، خیموں میں کوہرام مچا۔ امام خیموں کی طرف متوجہ ہوئے۔ علماء پڑھا کرتے تھے کہ امام نے خیموں جا کر کہ میں نے نہیں کہا آپ کو کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ شور نہیں، آپ کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ کہا کہ مولا ہم کیا کریں، جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے یہ بچہ کسی گود میں آرام ہی نہیں لے رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر نصرت امام کرنے جا رہا ہے یہ بچہ۔ لاؤ مجھے دو۔ جیسے ہی مولا کے ہاتھوں میں آیا بچہ خاموش سکون میں ہو گیا۔ بچہ پیاسا ہے، تڑپ رہا ہے۔ امام نے کہا کہ اس کو پانی پلا دیتے ہیں۔ ایک بہن بھی اسی منتظر خواہش میں، میرا چھوٹا بھائی پانی پینے جا رہا ہے۔ وہ بچی تو سب کو دیکھ رہی ہے نا، سب کو دیکھ رہی ہے، اس کا چھوٹا بھائی ہے، تصور ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی پانی نہ دے۔ امام اپنی عبا میں لپیٹ کر ایسے چلے جیسے قرآن تو نہیں ہے لیکن قرآن کا پارا ہے۔ بلندی پر جا کر امام نے کہا کہ اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں تو اس پر تو کرو۔ بعض مقاتل کہتے ہیں امام نے اس کو رکھ دیا۔ مقتل کے جملے ہیں حضرت علی اصغر کی زبان ایسے جیسے کوئی مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے، تڑپ رہی ہے۔ اشکیا کے لشکر میں کوہرام، منہ چھپا چھپا کر گریا شروع کر دیا۔ امام نے دیکھا کہ امام نے اٹھا لیا۔ جب اس لعین نے دیکھا نا کہ یہ نہ ہو یہ چھوٹا جنگ جھتوا دے، ہورملا کے ظالم تیروں میں سے ایک تیر، 3 پھل والا تیر سیراب کرنے چلا، پیاس بجھانے چلا۔ ہاں آزادارن محترم، مقتل میں ہے کہ تیر آ کر اس طرح لگا کہ حضرت علی اکبر اپنے بابا کے ہاتھ میں تڑپ گئے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کیونکہ علی اصغر نہیں چاہتے تھے کہ بابا اس کیفیت کو دیکھے۔ ہاں آزاداران محترم، اب یہ پیاس بجھ گئی، اب یہ مرجھایا ہوا پھول جو ہے وہ گل کھل گیا۔ میرے مولا نے علی اصغر کے خون کو نہ آسمان قبول کرے نہ زمین لیتی ہے، اپنے چہرے پر لگایا۔ اب کیا ہوا؟ اب مقتل بھی مختلف جگہ اتنا پریشان کبھی نظر نہیں آیا۔ بڑے بڑے لاشیں آتے رہے مگر امام نہیں تھکے۔ نہ جانے راوی کہتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے چھوٹا بدن اتنا بھاری ہو گیا کہ ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں، کچھ کہتے ہیں خیموں میں گیا، کچھ کہتے ہیں خیموں میں گیا، مگر کوہرام ہوا کہ کچھ ہو نہ جایا۔ مولا نے واپس لیا، لے گئے دشتے کربلا میں، اپنی تلوار سے ایک ننھی سی قبر بنائی۔ علی اصغر سو گئے۔